شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی فتویٰ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومنا ضروری ہے یا نہیں؟ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور پھر پوچھا انگوٹھے چومنا کن مواقع پر مستحب ہے اور کہاں ممانعت ہے؟ دو سوال کیے، ایک حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، دوسرا ان کا محل کیا ہے، انگوٹھے کس مقام پر چومے جائیں۔ اب ہمارے لوگ خطبے میں بھی جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ خطبے میں بھی انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسری اذان ہوتی ہے جمعے کی، حالانکہ اس اذان کا حکم ہے آپ دوسری اذان کا جواب آپ خاموش رہو، نہ درود پڑھو، کوئی بھی زبان کے ساتھ آپ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں پر بھی لوگ دوسری اذان ہوتی ہے انگوٹھے چومتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، فرمایا چومنے چاہیے انگوٹھے حضور کا نام سن کر، بمعنی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ اصلا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فرض ہے انگوٹھے چومنا، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اذان سننے میں علماء فقہ نے مستحب رکھا ہے۔ علامہ شامی نے رد المختار کے اندر واضح طور پر نقل فرمایا اذان کے وقت اگر حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا کرنا مستحب ہے۔ یہ صرف خاص کس کے ساتھ ہے؟ اذان کے ساتھ، اور اس خاص مواقع پر کچھ حدیث بھی وارد ہیں جو ایسی جگہ قابل تمسک ہیں۔ پھر سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا مگر نماز میں یا خطبہ یا قرآن مجید سنتے وقت آپ نے فرمایا انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ نماز میں اس کی ممانعت تو ظاہر ہے، اور استمتاع خطبہ و قرآن کے وقت یوں کہ اس وقت ہمتن گوش ہو کر تمام حرکات سے باز رہنا چاہیے، خطبہ کے اندر اور قرآن سنتے وقت۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور بیماری ہے، جب ہم ختم پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت مبارکہ آتی ہے تو ہمارے لوگ اکثر اس آیت مبارکہ سننے پر بھی انگوٹھے چومتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ سننے پر انگوٹھے چومنے والوں کے لیے آپ نے کس طرح سے اس بدعت کے متعلق فرمایا تھا؟ کہتے ہیں پنچایت کے وقت جو آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم پر اس قدر کثرت سے انگوٹھے چومے جاتے ہیں گویا صدہا چڑیاں جمع ہو کر چہک رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ختم کے موقع پر جب مسجد پڑھی جاتی ہے تو لوگ محمد کا لفظ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انگوٹھے چومتے، آپ نے فرمایا ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے سینکڑوں چڑیاں اور وہ چہک رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ دور والوں کو قرآن عظیم کے بعض الفاظ کریمہ بھی اس طرح اچھی طرح سننے میں نہیں آتے۔ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس وقت قرآن سننے کی تعلیم دینی چاہیے۔ جب آپ انگوٹھے چومتے آوازیں نکالتے ہیں تو دوسروں تک تو قرآن کی آواز ہی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا یہ فقیر کو سخت ناپسند اور وہ گراں گزرتا ہے۔ صرف انگوٹھے زبوں سے لگا کر آنکھوں پر رکھنے میں اس وقت کوئی حرج نہ بھی ہو تو بوسہ تعظیم میں آواز نکلنے کا خود حکم نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر بھی سید اعلیٰ حضرت نے 24ویں جلد صفحہ نمبر 510 پر فرمایا کہ آیت کریمہ یہ جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس پر جو لوگ سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ آیت کریمہ سنتے وقت جس طرح رائج ہے انگوٹھے چومنا، آپ نے فرمایا یہ ناجائز ہے۔ یہ وہ بدعات، وہ چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے اندر رائج ہیں۔ حالانکہ سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے اندر ان کے خلاف تحریری طور پر فتاویٰ جات لکھے۔ اب ہم سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم نعرے بھی لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے، ہم آپ کا پڑھا ہوا کلام درود السلام بھی بڑے فخر سے پڑھتے ہیں، ہم سید اعلیٰ حضرت کا نعت کلام بھی بڑے فخر سے پڑھتے ہیں، لیکن سید اعلیٰ حضرت نے جن بدعات کے متعلق، جن خرابیوں کے متعلق، جن برائیوں کے متعلق نشاندہی کی ہے، تو حق تو یہ ہے اگر ہم صحیح معنوں میں امام اہل سنت کے پیروکار ہیں تو سید اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے جن بدعات کے متعلق ہماری رہنمائی کی ہے، ان بدعات کو ختم کرنے میں ہر شخص کو کردار ادا کرنا چاہیے۔